اس طرح پر علماء کونسل کے مرکزی رہنما جناب قاضی مطیع اللہ سینگی صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له. ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدقت يا رب العالمين. سب کے دل سے درود شریف پڑھ لیں. برادر مکرم، پیکر اخلاق، محترم قاری شہاب الدین حافظہ اللہ، ان سے ایک پرانا اور گہرا تعلق ہے، اور جتنے مختصر وقت میں انہوں نے عظیم الشان ادارہ تعمیر کیا، یہ بلا شبہ ان کی خلوص اور محنت کا بولتا ثبوت ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو، جد و جہد کو، تگ و دو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت کی صبح تک اسے شاد و آباد رکھے
اور یہاں سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ خوبصورت محفل میں خوبصورت انداز کے ساتھ میرے عزیزوں نے آپ کو سنایا، اور میں نہایت شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا، کیونکہ قاری شہاب الدین صاحب کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے میں خود کو مہمان تصور نہیں کر رہا، میں میزبان خود کو سمجھتے ہوئے آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس ادارہ کے پہلے افتتاحی پروگرام میں محبت سے تشریف لائے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے۔ ارادہ ہم دونوں کا یہ طے پایا تھا کہ 10:30 بجے تک پروگرام کو لے کے جائیں گے، اس سے اوپر نہیں جائے گا، لیکن میری گفتگو شروع ہوتے ہوتے 11:15 ہو چکے ہیں۔ میں اسی بات کو ذہن میں اور مد نظر رکھتے ہوئے مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالیہ حالات کے تناظر جب مسلمانوں کا اور خصوصاً پاکستان کے عوام کا دل رنجیدہ ہے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی ذات اقدس وہ ذات ہے، میرے آقا کی ذات ایسی عظیم ہستی ہے جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جو مقصود کائنات ہیں، مرکز کائنات ہیں، ہادی کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، طبیب کائنات ہیں، حسن کائنات ہیں، رونق کائنات ہیں۔ میرے آقا کی ذات کو رب نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ آج یورپ، یہود و نصارہ وہ کیسے کم کر سکتے ہیں جب اللہ خود فرما رہے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کے جذبات کے متعلق بات کرنے والا ہوں، اس کے لیے مجھے منت نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ بولیں یا نہ بولیں۔ ورفعنا لک ذکرک، علماء کی کثیر تعداد ہے۔ حضرت مولانا محمد سعید صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا پیر سلمان منیر صاحب تشریف فرما ہیں، اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، صرف توجہ میری جانب رکھیے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کر دیا۔ توجہ، ایک ہے کہ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور ایک لفظ ہے کہ یہ مسجد تعمیر ہو گئی
دیا. اور سنیے ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. اور جب اس مسجد کو دیکھنے کے بعد کوئی آ کر کہے کہ خوبصورت تعمیر ہوئی ہے تو پھر قاری صاحب صرف یہ نہیں کہیں گے. پھر قاری صاحب صرف یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کی ہے. اگر یہ کہیں پھر بھی اعزاز ہے. اور جب اس کی تعریف حد درجہ ہو کہ حسین تعمیر ہوئی ہے تو پھر فخر یہ انداز ہوتا ہے ہم نے کی ہے. اللہ فرمائے محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. فخری انداز ہے میرے مالک کا. آج اس ذات اقدس کا ذکر میں کوئی اور صلاح کوئی اور خطیب چند لمحے بول کر ہم یہ کہیں کہ حق ادا ہو گیا ہے. نہیں دوستو، ہزار بار پشویم دہن سے مشکو گلاب، انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش. میرے آقا کی ذات اقدس وہ ہے جس کا تذکرہ خود اللہ فرما رہے ہیں. محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب آپ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. گویا اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا. میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی مقرر کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی خطیب کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی باعث کی محتاج رہے، تیری صورت کسی مبلغ کی محتاج رہے. نہیں میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کے تذکرہ کو، میں نے آپ کی تعریف کو، میں نے آپ کی توصیف کو، میں نے آپ کی شان کو، میں نے آپ کے تقدس کو ترانوں سے بے نیاز کر دیا، محفلوں سے بے نیاز کر دیا، جلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، نظموں سے بے نیاز کر دیا، نعتوں سے بے نیاز کر دیا، شاعروں سے بے نیاز کر دیا، نثروں سے بے نیاز کر دیا. محبوب ذکر تیرا ہے بلند، میں نے خود اتنا کیا ہے. میرے پیارے محبوب، وہ ضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، وہ لیل کی زلفوں والے محبوب، علم نجعل لہ عینین کی نگاہوں والے محبوب، ماذا البصر کے گجرے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طہا کی جبی والے محبوب، یا ایھا المدثر کی کملی والے محبوب، یا ایھا المزمل کی چادر والے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، حلیمہ کی بکریاں چرانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب. میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے سونے محبوب، میرے پیارے محبوب، وہ ضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، صاحب کعبہ قوسین کے مقام پہ مسند نشین ہونے والے محبوب، صاحب معراج محبوب، صاحب لولاک وہ میرے محبوب، حسین محبوب، پیارے محبوب، مقصود کائنات محبوب، مرکز کائنات محبوب. میں نے آپ کے ذکر کو ہم نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آج یورپ کے کتے جہاں تک دوڑ سکتے ہیں وہاں ان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میں نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا. انسانیت کی بات کرتے ہیں. ارے انسان کو وقار تو ملا ہی میرے آقا کے آنے سے، انسانیت کو احترام ملا ہی میرے آقا کی تعلیمات سے ہے، انسانیت کو اس کا مقام دکھایا ہی میرے آقا نے ہے. انسانیت کہاں دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ظلمات کے گڑھوں میں گری ہوئی تھی. ارے آسیہ تجھ جیسی تو ذبح ہوتی
دلوایا. انسانیت کو تو وقار ملا ہی میرے آقا کے آنے سے. میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے کہاں انسان تھے؟ ارے مجھ سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے بے بسی کا عالم تھا، جسم تھا، احساس نہیں تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے دل تھا، دھڑکن نہیں تھی، سینہ تھا، امانت نہیں تھی، زبان تھی، صداقت نہیں تھی، آنکھ تھی، حیا نہیں تھی. میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھی، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے رہزن تھے، رہبر نہ تھے، جہالت تھی، علم نہیں تھا، ظلم تھا، علم نہیں تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی. میرے آقا کی آمد سے پہلے بیوی تھی، قابل احترام نہیں تھی، عدالتیں تھی، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا. اور میرے آقا کی آمد سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا. سبحان اللہ. عثمان تھا، ذوالنورین نہیں تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے آقا کی آمد سے پہلے معاویہ تھا، کاتب وحی نہیں تھا. ابو ہریرہ تھا، کاتب حدیث نہیں تھا. آقا آئے ہیں تو یہ سارا حسن پھیلا ہے. پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے بوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے. برگ و شجر میں حال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے. کرنوں کا رقص ہونے لگا پر دوبار پر، فردوس اکثریت ہے ہر لال ہزار پر. تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروج صبح نئی آن بان سے. بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. توجہ ہو تو میں بات آگے لیے چلو، ورنہ ضروری نہیں. سبحان اللہ. 13-14 سالوں میں سٹیج پہ منتیں بڑی کر لی، اب تو تھک گیا ہوں، اب منتیں نہیں ہوتی. ارادہ ہو بات سننے کا تو تھوڑ 2-4 جملے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت مقدسہ میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آقا آئے تو انسانیت کو وقار ملا ہے. آقا تشریف لائے، اس دروازے کو کنڈی لگا دیں آدھے گھنٹے کے لیے. آقا آئے تو انسانیت کو وقار ملا. آقا آئے تو انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام ملا. آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی تعلیم سے پہلے انسانیت کا درس دینے والوں، پوری دنیا کو میرے آقا نے انسانیت کو اس کے مقام پر کھڑا کیا ہے. یہ جو تمہیں دہائی دینے چلا ہوں نا، یہ اس لیے دینے چلا ہوں، ہم خود کو بڑا مذہبی کہتے ہیں، خود کو ہم بڑا مذہبی کہتے ہیں. کہ ربیع الاول آتا ہے ہم جلوس نکال لیتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے ہم جلسے کر لیتے ہیں، محرم آتا ہے شہادت سن لیتے ہیں، شہادت سنا لیتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے رکھ لیتے ہیں، افطاریاں کرا لیتے ہیں، حج کا مہینہ آتا ہے پیسے جوڑ کر حج پہ چلے جاتے ہیں، بڑے مذہبی ہیں. کاش کسی ایک بندے کے سینے میں بھی میری بات اتر گئی تو میں سمجھوں گا کہ میں آیا تھا. کسی ایک اس بھرے مجمع میں کسی ایک بندے کے سینے میں بھی میرا ایک جملہ یہ چلا گیا جو میں عرض کرنے چلا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میں آیا تھا اور میں نے کچھ کہا تھا. یہ ساری چیزیں کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے مذہبی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے مذہبی ہیں، اذان دیتے ہیں مذہبی ہیں، ہم بڑے دیندار لوگ ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں مذہبی ہیں، محفل کراتے ہیں مذہبی ہیں، مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں بڑے مذہبی لوگ ہیں، ہم حج کو جاتے ہیں مذہبی لوگ ہیں.
ہم قربانیاں دیتے ہیں مذہبی لوگ ہیں، ہم تہجد میں اٹھتے ہیں مذہبی لوگ ہیں، ہم اشراق پڑھتے ہیں مذہبی لوگ ہیں، ہم تسبیح رولتے ہیں بڑے مذہبی لوگ ہیں، ہم نوافل کی کثرت کرتے ہیں بڑے مذہبی لوگ ہیں، ہم افطاریاں کرتے ہیں بڑے مذہبی لوگ ہیں، ہم کل خانیاں کرتے ہیں بڑے مذہبی لوگ ہیں، ہم جنازے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں بڑے مذہبی لوگ ہیں۔ یہ ساری باتیں گننے کے بعد قاضی آپ کی گستاخی کرنے چلا ہے، ہم مذہبی لوگ نہیں ہیں۔ میں گستاخی کرنے چلا ہوں آپ کی ان تمام عبادات پر، ہم مذہبی لوگ نہیں ہیں۔ اور آج کا ماڈرن طبقہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان ان باتوں سے بھی خود کو پیچھے ہٹاتا ہے کہ مجھ پہ مذہب کا لیبل نہ لگے۔ جن باتوں کو میں نے مذہبی ہونے کی نفی کی ہے وہ ان سے بھی خود کو پیچھے ہٹاتا ہے کہ مجھ پہ یہ بھی نہ لیبل نہ لگے۔ توجہ، جسے میں مذہبی نہیں گر رہا، جن اداؤں کو میں مذہبی نہیں کہہ رہا، وہ خود کو ان سے بھی پیچھے ہٹاتا ہے کہ میں اتنا بھی مذہبی نظر نہ آؤں۔ میرے جملے سمجھ رہے ہیں؟ توجہ، وہ خود کو اس سے بھی پیچھے ہٹاتا ہے، وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا نوجوان یہ سمجھتا ہے، میرے ملک کا اشرافیہ یہ سمجھتا ہے، میرے ملک کا سرمایہ دار یہ سمجھتا ہے، میرے ملک کا دولت مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید جن کی طرف ہم اپنانا چاہتے ہیں وہ مذہبی لوگ نہیں۔ میری پتری تمہید سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ میرا سرمایہ دار، میرے ملک کا اشرافیہ، میرے ملک کا دولت مند طبقہ، میرے ملک کا صف اول کا نظر آنے والا طبقہ، ایک کلاس کے لوگ، میرے کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلکہ یقیناً ہمیں ان کی راہ پہ چلنا چاہیے، یہود و نصارہ کی راہ پہ۔ وہ مذہبی نہیں، وہ ماڈرن لوگ ہیں۔ میں آپ کے، میرا یہ جملہ سن لیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ بات آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، میں اگلی روایتی گفتگو کروں گا، اس کے بعد کی گفتگو میری روایتی گفتگو ہوگی، میں اس گفتگو میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا۔ میرا یہ جملہ صرف سن لیں، میں نے اس قوم میں موجود ان باتوں کو جنہیں آپ نے مذہبی جانا، میں نے ان کی نفی کی ہے کہ وہ مذہبی نہیں، اور جن کو آپ نے ماڈرن جانا ان کے متعلق قاضی کہہ رہا ہے وہ مذہبی ہے۔ یہ بات مشکل ہے، نہیں سمجھ آ سکے، وہ مذہبی ہیں، انہیں اپنے مذہب سے پیار ہے، تبھی اسے لے کر گئے۔ میں نے اسے نماز جانا، میں نے اسے عبادت جانا۔ نماز فرض ہے، نماز روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ کب؟ ابھی اس وقت ہم پہ فجر کی نماز میں کیوں وقت داخل نہیں ہوا؟ وقت داخل نہیں ہوا۔ ایک شخص 8 بجے دن کے، صبح 8 بجے
کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوتا ہے. 12 بجے اس کی ڈیتھ ہو گئی, 11 بجے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس نے ایک نماز نہیں پڑھی, جنت میں جائے گا. نماز فرض ہے وقت آنے پر. ابھی اس وقت ہم پہ روزہ فرض نہیں, روزہ فرض ہوگا رمضان آئے گا. ابھی حج فرض نہیں, پیسہ بھی ہو, ذی الحج کا مہینہ بھی آئے, پھر حج فرض. تو صاحب استطاعت ہے تب زکات, تب فرض جب مال آ گیا, ایک پورا سال پڑا رہا. سنبڑیال سیالکوٹ والوں, میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. میں نہیں کہہ رہا, میرے اس جملے پہ جو نہ بولا وہ خود اپنے آپ کو کہے گا کہ اب تجھے مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, اٹھ کے جا کے بستر سنبھال. روزہ فرض ہے وقت آنے پر, نماز فرض ہے وقت آنے پر, زکات فرض ہے پیسہ اور وقت آنے پر, حج فرض ہے پیسہ اور وقت آنے پر, محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر. محبت مصطفیٰ فرض ہے. محبت مصطفیٰ, دار اسلام میں داخل ہو گیا, کلمہ پڑھ کے اب سانس چل رہی ہے. محبت مصطفیٰ فرض ہے. اور میں فتویٰ دے رہا ہوں, جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں, نماز پڑھنا چھوڑ دے. تہجد میں مت اٹھا, رونا چھوڑ دے, تسبیح رونا چھوڑ دے. اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو, اگر محبت مصطفیٰ تیرے سینے میں نہیں, مت پیسہ اکٹھا کر حج کے لیے, یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں, طواف نہیں ہے. محبت مصطفیٰ فرض ہے, مذہبی نہیں ہے ہم. آپ بھی بڑی تقریریں سنتے ہیں اور میں بھی بڑے عرصے سے تقریریں کر رہا ہوں. مذہبی نہیں ہیں, جنہیں ہم نے ماڈرن جانا وہ مذہبی ہیں, جنہیں ہم نے نئے دور کے لوگ جانا وہ مذہبی ہیں, جن کی چال پر چلنے کے لیے ہم نے اپنی چال خراب کر ڈالی وہ مذہبی ہیں. محبت مصطفیٰ جب تک سینوں میں نہیں لاتے ہو, کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اور میں عجب جملہ کہنے چلا ہوں علماء کی موجودگی میں, عجب بات کہنے چلا ہوں. ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے, ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر تھوڑا سا بھرکس میں آؤ, میں جملہ عرض کرنے چلا. ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے. میرا جملہ جو سمجھے صرف وہ بولیے گا, سب کی مجھے ضرورت نہیں. ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے. اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گا. یاد رکھو, محبت کا کچھ تقاضا ہے. کیسی محبت؟ اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ, اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ, نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے
تو درمیان میں مصطفیٰ کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آ رہا ہے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا ہے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت، مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اے فرقوں میں بٹے ہوئے مسلم قوم، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، دیوبندی ہے تب، بریلوی ہے تب، سنی ہے تب، اہل حدیث ہے تب، اے مختلف تنظیموں کے لوگوں، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھ، جھوم کے کیا میرے ساتھ، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ ہے کیا، اللہ ہے کیا، جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں بے بست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد، کون محمد، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر محمد، نطق شیری اشر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشہد بزم وفا محمد، واجب حلاوہ محمد، کوہر ارتقا محمد، کوہر انتہا محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر الصادقین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثر محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برشوا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مکا محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، کافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الاسناد محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیخ محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و ابی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، احمد مشتبہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس
ایمان سے زیادہ مقدم محمد، ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے سینوں میں حضور کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ کرے ہم حضور کے سچے امتی بن جائیں، اللہ کرے ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ میں بڑا مختصر سے وقت میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری جانب رکھیے گا خدا را۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یا ایھا الناس، نسل انسانیت کو مخاطب فرما رہے ہیں میرے اللہ۔ میں بچوں سے مخاطب بھی ہوں اور بڑوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں خدا را۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، خود کو اگر تو انسان کہلواتا ہے نا کہ میں انسان ہوں، انسان کا بچہ ہوں، تو پھر سن، تجھے بنانے والا تجھ سے مخاطب ہے۔ اگر تیرا دعویٰ ہے کہ تو انسان ہے تو تجھے بنانے والا تجھ سے مخاطب ہے۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا رسول۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے، آدم صفی اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، داؤد خلیفۃ اللہ بھی آئے، یعقوب نبی اللہ بھی آئے، یوسف صدیق اللہ بھی آئے۔ آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ رسول آ گیا؟ توجہ، میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول؟ نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے تا لگ جائے THE معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول؟ نہیں، قد جاءکم الرسول۔ آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت ہے، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترد تھی جن کے لیے باقی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا سونا آ گیا۔ قد جاءکم الرسول، جسے میں نے بڑی محبتوں سے بنایا اور ایک ہی بنایا، اور میں نے وہ ایک ہی بنایا، میں نے اپنا محبوب بنایا، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں میں نے محمد کو بنایا۔ اسی لیے تو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے، اللہ نے جیسے چاہا آسمان کو بلندی دے دی، جیسے چاہا زمین کو بستی دے دی، جیسے چاہا دریاؤں کو روانی دے دی، سمندر کو گہرائی دے دی، جیسے چاہا چاند کو چاندنی دے دی، ستاروں کو چمک دے دی، ہیرے کو ڈلک دے دی، سبزے کو لہک دے دی، کلیوں کو مہک دے دی، ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی۔ جب آپ کو بنانا چاہا تو گویا پوچھا محبوب تجھے بنانے لگا ہوں، بتانا تجھے کیسا بناؤں؟ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا
کی ہے توجہ؟ ہمیں حکم دیا اس سے محبت کرو. ہمیں کیا حکم دیا؟ محبت کرو. میرے محبوب سے محبت کرو. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. میرے محبوب سے محبت کرو. مجھ میں ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں وہ جملہ کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں جو چاہ رہا ہوں. کئی باتیں چاہ رہا ہوں. ہمیں حکم دیا کہ محبوب سے محبت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ. قل کہا میرے محبوب. اللہ کنہیں کہوں؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ. انہیں کہو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے. انہیں کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبوب انہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے. اللہ کیا کہوں؟ فرمایا فاتبعونی کہ میری اطاعت کرو. میرے قدموں میں آؤ. جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے, رب کہہ رہا ہے میرے محبوب کے قدموں میں آ. قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن قصہ نہیں ہے, کہانی نہیں ہے, ڈائجسٹ نہیں ہے, ناول نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے محبوب اعلان کرو کہ میرے قدموں میں آؤ. میرے قدموں میں آؤ. انہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے. پھر ہوگا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر رب تم سے محبت ہے. پھر اللہ تم سے پیار کرے گا. پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. میرے قدموں میں آؤ. اچھا توجہ, حکم دیا ہمیں. میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ جملہ رکھنے چلا ہوں. حکم دیا ہمیں کہ میرے محبوب سے محبت کرو. میری یہاں تک بات سن لی جوانوں؟ بچوں میری یہاں تک بات سن لی؟ ہمیں حکم دیا کہ میرے محبوب سے محبت کرو. حکم ہمیں دیا. حکم امت کو, اور صحابہ نے کر کے دکھایا. صحابہ نے کر کے دکھایا. یوں ہاتھ بندھے ہیں اور ہاتھ پہ کیل ٹھونکے گئے. ہتھیلی پر کیل, ایک ادھر, گلے میں رسا ہے لٹکایا گیا, پاؤں الگ, ایک اس جانب ایک اس جانب, اور بدن لہو لہان ہے, نڈھال ہے بھوک اور پیاس سے. ابھی جان نکلی کی نکلی, گردن لٹکی ہوئی ہے ایک جانب. اور کہنے والے نے صرف اتنا کہا کیا خیال ہے تجھے یہاں سے ہٹا دیا جائے اور تیرے نبی کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا جائے. وہ جو جان نکلی جا رہی تھی وہ یوں بفرا اور بفر کے کہتا ہے کتے زبان سنبھال کے بات کر, میرے جیسے لاکھوں محمد کی جوتی میں قربان. حکم امت کو کہ حضور کی محبت دل میں رکھو. توجہ رکھنا میری جانب. اور آج کس نبی کو ہم نے بلایا؟ کس نبی کو ہم نے بلایا؟ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرنے چلا ہوں. آپ ناراض ہو جائیں گے. مجھے تھوڑا سا عہدہ مل جائے نبی بھول جاتا ہے. تھوڑا سا پیسہ مل جائے نبی بھول جاتا ہے. تھوڑی سی ترقی مل جائے, ہاں اسے بھول جانا ہی کہتے ہیں. کہ میرے گھر میں شادی ہو تو نبی کی ادائیں یاد نہیں ہوتی.
اسے بھول جانا ہی کہوں گا کہ میرے گھر میں غمی ہو تو مجھے رسمیں یاد ہوتی ہیں، سنتیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ اسے میں بھول جانا ہی کہوں گا کہ میرے گھر کی ہر تہوار پر، ہر تقریب پر غیروں کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے ان کی ادائیں ہوتی ہیں، پیغمبر کی ادائیں نہیں ہوتی۔ میں اسے بھول جانا ہی کہوں گا۔ میں بھول جاتا ہوں، کسی دفتر میں چلا جاؤں تب بھول جاتا ہوں، کسی منسٹر کے آفس میں چلا جاؤں اور صرف منسٹر سے ملاقات ہو تو سب کچھ بھول جاتا ہوں، دوست یار بھول جاتے ہیں، والدین بھول جاتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ تو اس منسٹر کے دفتر میں جا رہا ہے، تیری اس منسٹر سے اچھی ہیلو ہائی ہے، میرا بھی یہ کام کر دینا، اسے تو کہہ دوں گا، کر دوں گا، لیکن اندر جا کے بھول جاؤں گا اسے۔ پہلے اپنا تو نبیڑ لوں، پہلے اپنا تو کام کر لوں، بھول جاتا ہوں۔ تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑی سی ملازمت مل جائے، بے رحم درندہ بن جاتا ہوں، تھوڑا سی ترقی مل جائے، اپنی اوقات سے نکل جاتا ہوں۔ بھول جاتا ہے نبی، بھول جاتا ہے خدا، بھول جاتا ہے مذہب، بھول جاتا ہوں اسلام، بھول جاتا ہوں والدین۔ سنو، میرے آقا کہاں پہنچے؟ توجہ، حکم تو ہمیں دیا کہ حضور کی محبت رکھو، میرے آقا کہاں پہنچے؟ میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد باہر جائیں نا، آپ کے قدم زمین پر ہوں گے، نگاہ اوپر دوڑائیں آپ کو تارے دکھائی دیں گے، چاند ہے تو دکھائی دے گا، دوپہر کا وقت ہے آسمان دکھائی دے گا۔ مثال یہ عرض کرنے چلا ہوں، آپ کے قدم زمین پر ہیں، آپ کی نگاہ نے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیا، آپ کی نگاہوں نے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ سنو، لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، کسی کے پاس ترازو ہے تو میرا جملہ تولے۔ آقا کہاں پہنچے؟ جہاں کسی نوری، ناری، ارضی، خاکی، سماوی کی نگاہ نہیں پہنچی، وہاں آقا کے قدم پہنچے۔ جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچی، جو قدم یہاں ہیں تو نگاہ کروڑوں میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچی وہاں میرے آقا کے قدم پر پہنچے۔ سنو، مجھے عہدہ مل جائے تو میں نہیں بھول جاتا ہوں۔ آقا وہاں پہنچے، اللہ فرماتے محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے، تحفہ دینے چلا ہوں صرف تجھے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، تحفہ دینے لگا ہوں محبوب صرف تجھے۔ جی اللہ دیجئے۔ اللہ فرماتے محبوب السلام علیکہ، مجھے پتا ہے آپ تھک گئے، میں بس وہ تو السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جو نماز میں پڑھتے ہو، محبوب سلام صرف تیرے لیے، کا صرف تیرے لیے، السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب سلام تیرے لیے، رحمت تیرے لیے، مغفرت تیرے لیے، برکت تیرے لیے، السلام علیکہ تیرے لیے، تیرے لیے۔ سنو، میں تو بھول جاتا ہوں نبی کو، آقا وہاں پہنچے جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچی، وہاں اللہ تحفہ دے رہا ہے السلام علیکہ، محبوب سلام صرف تیرے لیے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آقا خوش نہیں ہوئے، آقا خوش نہیں ہوئے، بلکہ کہتے ہیں اللہ صرف میرے لیے، صرف میرے لیے۔ اللہ سلام کہے تو جواب ہوا، لیکن وہ سلام نہیں ہوتا، جواب ہوتا ہے السلام علیہ۔ ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پہ ہو، تیرا سلام مجھ پہ ہو۔ جواب تو یہ بنتا تھا السلام علیہ۔ ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں صرف مجھ پہ نہیں، یا اللہ السلام علینا، میرے پاس اتنا وقت تو نہیں کہ میں نماز کا معنی سمجھاتا پھروں۔ السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تیرا سلام صرف مجھ پہ نہیں، ہم سب پر۔ السلام علینا
महबूब के सीने में तेरी मोहब्बत कितनी रखी अभी तू आया नहीं। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। अल्लाह तेरा सलाम हम सब पर, नेक बंदों पर। मैंने अपने तखय्युल में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपने अपने साथ नेक लोगों को मिलाया होगा, अबू बकर उमर को मिलाया होगा, उस्मान और अली को मिलाया होगा। आका फरमाते हैं नहीं, उनका तज़किरा तो मैंने अलग कर दिया। वाला इबादिल्लाह सालिहीन अस्सलामु अलैना में मैंने अपने साथ अपनी गुनाहगार उम्मत को मिलाया। वाला इबादिल्लाह सालिहीन अलैदा रखा, अस्सलामु अलैना अलैदा रखा। आओ आज बात कायद करते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह फिर होती रहेगी। मेरा अपना घर है, मैं आता रहूँगा। बयान के लिए आया भी नहीं मैं मेज़बानी के लिए, बल्कि आया आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया, जामिया शहाबुल इस्लाम के लिए दुआएं करने के लिए आया, हज़रत से दुआएं लेने के लिए आया। बातें होती रहेंगी। आओ आज अहद करो, हुजूर की मोहब्बत सीनों में दिखावे के लिए नहीं जी। अगर हशर को हुजूर को मुंह दिखाना है, ज़हरा के बाबा के सामने जाना है, तो आज सीनों में सच्ची मोहब्बत लेके उठो। आज अहद करो, हुजूर की तालीमात पढ़ेंगे। जहाँ दुनिया के चंद टकों के लिए धक्के खाते हैं ना यूनिवर्सिटियों में, वहाँ आका की सीरत किताबें खरीद कर पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे, तरक्की याफ्ता कौम बनेंगे। कुरान मजहब की महज किताब नहीं है। कभी आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान मजहब से ज़्यादा साइंस की किताब है, कुरान मजहब से ज़्यादा मुआशरे की किताब है, कुरान मजहब से ज़्यादा इखलाक की किताब है। हमने उसे पढ़ा ही नहीं, और जिन्होंने पढ़ा भी इंतहाई माजरत के साथ मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पर सियासत की बात कुरान ने की, जहाँ पर साइंस की बात कुरान ने की, वहाँ पे मुदर्रिस उस लाइन को जल्दी से क्रॉस करके आगे चला गया, महज से मस्जिद तक महदूद कर दिया। आओ आज अहद करो कि कुरान लेकर उसे सीने में अपनाएंगे और उसके मुताबिक अपने अखलाकियात, अपनी माइशत, अपनी माशरत सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा फ़र्ज कासौल ज़ुनूबी व रहमतिका जाइनी मिन अमली अल्लाहुम्मा ज़िदना मिनन नार रब्बी मग़लूबुन फंतसिर अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या इलाहुल आलमीन, जितने हज़रात दूर दराज से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं, तमाम के दिलों के राज तू जानता है। अल्लाह सब की जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मक़रूज़ों को कर्ज़ से निजात अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा, बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोज़गारों को जायज़ और हलाल रोज़गार मुहैया फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सबको नेक बना, हम सबको एक बना, फ़िरका वारियत की लानत से बचकर कुरान सुन्नत के प्लेटफॉर्म पे जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसके दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो उन्हें नेस्त व नाबूद बना दे। आलमी इस्लाम को आलमी दहशत गर्दों, आलमी गुंडों की तखरीबकारियों से महफूज फरमा। एक एक मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में बसता है, उसके जान, माल, इज़्ज़त, आबरू और खुसूसन उसके ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमा, खात्मा भी खैर फरमा, सआदत वाली ज़िंदगी और शहादत वाली मौत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही। अच्छा साथी खाना खा के